قبضہ مافیا وہاں پہ 2500 ایکڑ پہ قبضہ کر کے بیٹھے. یہ تقریباً 15-16 ایکڑ میں ہے کالونی. کہاں سے دیں گے یہ فیسیں بچوں کی؟ اے سی والے کمرے میں آرام فرمائیں گے. دیکھتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں. زرعی اراضی ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جو بات کرنے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، کرپٹ ہے یہ. ایان سٹی کے نام سے جو ہے نا وہ سوسائٹی بنائی ہے. یہ سرپرست اعلیٰ بنے. دیکھتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں. شاہد گجر نامی شخص کی پراپرٹی پر کسی کا ڈر نہیں ہے. مافیا راج کر رہا ہے. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کشمیر ڈے، جو 5 فروری کو پاکستانی عوام بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے. ناظرین، آج ایک ایسے امور کشمیر ڈپارٹمنٹ پہ بات کریں گے جو صوبائی دارالحکومت کی تحصیل شالیمار، جس کے 2 موضع ہیں، موضع سلطان پورہ اور موضع رحمان پورہ. کل رقبہ 2500 ایکڑ، مگر قبضہ مافیا نے 50% رقبے پہ قبضہ کیا. ناظرین، بات کچھ اس طرح کریں گے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے قربان کرتے ہیں، مگر کیا اس رقبے کے لیے پاکستان کے اندر جو عوام ہے، جو قبضہ مافیا کی شکل میں نظر آ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کشمیر بھائیوں کا حق سلب کر رہی ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ تو آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے میرے گیسٹ سے، سینئر جرنلسٹ سید شہباز صاحب اور ینگ جرنلسٹ سید محسن رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، پہلا سوال میرا ہوگا سید شہباز صاحب سے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کی جو پروگریس ہے وہ کیا ہے، اور امور کشمیر ڈپارٹمنٹ ہے کیا؟ ہاں جی بالکل رانا صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ ایک ہے، یہ سب سے الگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ صرف بنایا گیا ہے امور کشمیر پراپرٹی کے لیے، اور یہ کشمیری بھائیوں کی پراپرٹی ہے. جو بھی ایونٹ آتا ہے وہ سارا جو یہاں سے رینٹ لیا جاتا ہے، یہ اصل میں رینٹ پہ دی جاتی ہے یہ پراپرٹی. یعنی کہ یہ ٹوٹل جتنا بھی رقبہ ہے 2500 ایکڑ کا، جو موضع بتائے ہیں میں نے، موضع سلطان پورہ اور موضع رحمان پورہ، اس کا جو ایکڑ ہے 2500 ایکڑ ہے، اور یہ پورا رقبہ کشمیر بھائیوں کا ہے. جی بالکل، یہ کشمیر بھائیوں کا رقبہ ہے. یہ پراپرٹی جو ہے کشمیری بھائیوں کے لیے ہے. یہ گورنمنٹ نے ان کے لیے ہی وقف کی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے جو بھی رینٹ آتا ہے کشمیری بھائیوں کا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہے کشمیری ڈے جو آتا ہے 5 فروری کے لیے، ہم لوگ سر اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ ہم اپنی جان دینے کے لیے، اور ہماری پاکستانی عوام کے اندر جو جذبہ ہے کشمیری بھائیوں کا، وہ بھی دیکھنے لائق ہوتا ہے 5 فروری والے دن. مگر یہ کون سے لوگ ہیں جو قبضہ مافیا وہاں پہ 2500 ایکڑ پہ قبضہ کر کے بیٹھے؟ ہاں جی، یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈے ہے، اس ڈے پہ تو خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ایونٹ ہوتے ہیں ان پہ جو بھی خرچ اخراجات آتے ہیں وہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس لیے کہ یہ جو اراضی ہے یہ رینٹ پہ دی جاتی ہے. یہ زرعی رقبہ ہے اور یہاں پر کنسٹرکشن بالکل ممنوع ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ سارا خرچ اخراجات جو ہے ان کشمیری بھائیوں پہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیا بیسیکلی یہاں پہ ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ یہ جو رقبہ ہے یہاں پہ ایکڑ، جتنے بھی ایکڑ ہیں ان کو لیز پہ دیا جاتا ہے، وہ اس حوالے سے بھی میرے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ یہاں پہ تو زراعت ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ کالونیز بن رہی ہیں. یہی بات ہے کہ اگر یہ جو رقبہ ہے اگر رینٹ پہ رہتا ہے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر یہ قبضہ مافیا کے حوالے آ جاتا ہے تو پھر تو نقصان ہے نا.
وہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ تو ختم ہو جائے گا، اس کی نہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت رہے گی، نہ کشمیری بھائیوں کو کوئی معاملات ملیں گے، نہ ان کو کوئی ایفرٹ ہوگی. تو پھر تو ظاہر یہ آپ کی بات بہت بڑی بات ہے کہ قبضہ کیسے ہو گیا. یہ قبضہ اس طرح ہوتا ہے کہ رینٹ پہ لیتے ہیں. یہ قبضہ مافیا جو ہے نا یہ بہت تیز ہیں، بہت چاتر ہیں، ان کے بھی اصول ہیں. یہ بڑے سمجھ سے، بڑی سوچ سے یہ قبضہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رینٹ پہ لیتے ہیں، رینٹ پہ لے کے پھر اس پہ ایک کمرہ بناتے ہیں. ایک کمرہ بناتے بناتے یہ سوسائٹی کی شکل جو ہے نا وہ جو زرعی اراضی ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر وہ جو رینٹ ہے رینٹ وہی دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ شکل سوسائٹی کی ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو 2500 ایکڑ اراضی ہے یہ جو ہے وہ سوسائٹیوں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ سید محسن رضا ینگ جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں کہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کی پروگریس کے حوالے سے کچھ میرے ناظرین کو بتائیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ آپ نے پروگرام میں موجود کیا، اور سب سے آپ نے انٹرو میں بہت بڑی بات کی ہے کہ کشمیریوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رہ گیا. اس پوائنٹ آف ویو سے اب جو آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، تو ان کے لیے جو اراضی یہاں پہ مختص کی گئی ہے کہ جو رینٹ یہاں سے لے کے پھر بعد میں انہیں جو ہے وہ ان کے معاملات سیٹ کیے جاتے ہیں، ایسا ہو نہیں رہا ہے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کافی ساری ریزنز ہیں، وجوہات ہیں کہ آخرکار کیوں ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات. جو چیز گورنمنٹ نے، ایک ڈپارٹمنٹ نے جو بنائی ہے کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں یا امور کشمیر کا مطلب جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو زرعی اراضی ہے اسے رینٹ پہ دیا جانا چاہیے، ادھر سے جو رینٹ ملتا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک کویسچن کروں گا یار سید محسن رضا آپ سے کہ یار یہ جو فنڈ آتا ہے کیا وہاں پہ جو غریب کشمیری بھائی ہوں گے ان کے اخراجات پہ بھی یہ فنڈ لگ سکتا ہے؟ یہ جو ہے اسی کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے، اب یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو حلال بنا رہے ہیں یا پھر دوسرے معاملات کر رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک حدیث شریف ہے جو مجھے تڑپا رہی ہے کہ میں وہ گفتگو کروں. وہ کچھ اس طرح ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے، مگر یہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. اس حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر رشوت لینا ایسا گناہ ہے جسے کفر سے قریب تر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. لوگوں میں رشوت لینے، دینے اور دلوانے کا طریقہ بالکل عام ہو گیا ہے، جو کام کروانے کا ایک حرام اور ناجائز طریقہ ہے. ناظرین یہاں پہ ایک گفتگو کروں گا کہ ہم اپنے آقا کی باتوں کو بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، مگر یہ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قبضہ مافیا کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے اپنی جیبوں کو بھر رہا ہے. جب یہ مر جائیں گے زندہ کسی نے نہیں رہنا. وہ 6 فٹ زمین اور 6 فٹ گہری زمین کے اندر جب ڈالے جائیں گے، جب سوال پوچھے جائیں گے، وہی سوال ناظرین جو ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا حقوق العباد پورے کیے، تو یہی لوگ کیا جواب دیں گے جو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کے سرپرست اعلیٰ بنے. ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے کہ ہم نعرے بھی لگا رہے ہیں، ہمارے دل میں جذبہ بھی، ہم سوچتے نہیں کشمیر بھائیوں کے بھی غریب بھائی ہوں. کیا ہوگا یہ 12 ایکڑ زمین کو اگر وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں، رینٹ مل جاتا ہے تو ان کے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا، مگر نہیں سوچتے. تو سید شہباز صاحب آپ سے ایک اور یہاں پہ کویسچن لوں گا میں کہ یہ کون کون سے مافیا ہیں جو کالونیاں بنانے میں مصروف ہیں اس ٹائم، اور ان کو کیوں نہیں روک رہا یہ ڈپارٹمنٹ؟ کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہاں جی بالکل رانا صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ. یہ جو قبضہ مافیا ہے ان میں مختلف لوگ ہیں اور یہ بڑے با اثر، اور انہوں نے ایک ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں یہ قبضہ کرنے میں.
اور یہ جو ایک بہت بڑا نام آ رہا ہے میرے سامنے، شاہد گجر نے قبضہ کیا ہے اس پہ، رینٹ پہ لے کر اس نے قبضہ کر لیا. ظاہر ہے جو رینٹ پہ لیتا ہے پھر اس پہ سوسائٹی بناتا ہے وہ قبضے میں آ جاتا ہے. یعنی کالونی کتنے ایکڑ میں ہوگی اندازاً آپ کے خیال سے کچھ؟ یہ تقریباً 15-16 ایکڑ میں ہے کالونی، یہ جو شاہد گجر نے بنائی ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ شاہد گجر ہے. اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو قبضہ مافیا ہیں، ان میں سے بھی ایک علی نام سامنے آیا ہے. اس نے تو بلا خوف، کسی کا ڈر نہیں ہے اس کو قبضہ کرنے میں، اس نے تو ایان سٹی کے نام سے جو ہے نا وہ سوسائٹی بنائی ہے اور اس کو دن دہاڑے جو فروخت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بڑی مشہور سوسائٹی ہو گئی ہے اس علاقے میں. میرا خیال ہے کوئی رحمان پورا موضع جو ہے نا اس میں ہے ایان سٹی کے نام سے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کال کی تھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کو امور کشمیر کے، اور فیلڈ انچارج ہیں زامن رضوی صاحب. ان کو بتایا ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کا بہت ہی اہم حصہ ہیں، تو آپ یہاں پر آ کر دیکھتے کیوں نہیں ہیں کہ یہاں پر قبضے ہو رہے ہیں، آپ خاموشی سے کیوں بیٹھے ہوں. انہوں نے بہت اس ٹائم تو بہت متحرک ہے امور کشمیر ڈپارٹمنٹ. انہوں نے موقع پر آ کر ایڈمنسٹریٹر صاحب موقع پر آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ ہم یہ جو کھاتا ہے، یہ جو رینٹ پر دی ہوئی ہے، ہم یہ کھاتا کینسل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا آپریشن کر کے کہ واقعہ ہی وہ متحرک ہیں. انہوں نے جو یہ ایک قبضہ مافیا سامنے آیا، میرے نام اقبال اور زاہد ہے اور سیف الرحمان ہے، ٹھیک ہے. ان کی جو 14 مرلے 14 کے نال 19 مرلے پراپرٹی جو جس پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ڈیمولش کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے کہ ہم متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ ہم یہ ساری جو اراضی ہے اس کو واگزار بھی کروائیں گے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ کم از کم یہاں پہ سید محسن رضا سے کویسچن لیں گے کہ سید محسن مجھے یہ بھی بتائیں آپ کہ یہ جو 2500 ایکڑ کا رقبہ ہے جو موضوع کا بنتا ہے، موضع سلطان پورہ اور موضع رحمان پورہ کا، زراعت زیادہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو زراعت کرنے والے جو غریب لوگ ہیں جنہیں رینٹ پہ وہاں پہ رقبے دیے جاتے ہیں، ان کا کیا موقف ہوگا کہ ان سے جب یہ زمین لے لی جاتی ہے، قبضہ مافیا پوری زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر اس میں یہ ہے کہ جو یہ زمین ہے یہ انڈر ہے امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کے، ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پتہ بھی نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے. اب وہ دیتے ہیں رینٹ کے لیے، آگے سے قبضہ مافیا یہاں پہ یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ رینٹ پہ دی گئی جو جگہ ہے وہ سوسائٹی کی شکل کیوں اختیار کرتی ہے. اس میں کبھی ان لوگوں نے احتجاج نہیں کیا ہے جن کے پاس رقبہ ہوتا ہوگا تھوڑا بہت جو بھی زراعت کر کے انہوں نے وہ جو رقبہ، میں ایسا ایڈ کرتا چلوں، رقبہ جو ہے یہ اسی کے انڈر ہے گورنمنٹ کے جو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو کسان تھا جو وہاں پہ زمیندارا کرتا تھا جو کرتے تھے، جب یہ قبضہ مافیا آ گیا انہوں نے کالونیاں کاٹ لی، تو کیا ان لوگوں نے کبھی احتجاج کیا؟ بالکل ان کا احتجاج بنتا بھی ہے، اور کیونکہ ان کے اوپر یہ بیڈ امپیکٹ آئے گا کہ ان کا وہ کاروبار ہے، وہاں سے وہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں. تو جب یہ جو زرعی اراضی ہے اس پہ قبضہ ہو جائے گا، سوسائٹی کی شکل یہاں پہ بن جائے گی، تو ان کا جو روزگار ہے جو اس پہ بھی کافی زیادہ آپ سمجھتے ہیں. یہاں پر میں بات کرتا ہوں، جی یہ جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا تو بیسکلی بڑے لوگ ہیں جو مگرمچھ ہیں، جنہوں نے یہ رینٹ پر اپنے نام کھاتا کروایا اور آگے سوسائٹی بنا دی. اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سادہ لوگ، غریب لوگ ہیں، جو مرلوں کے حساب سے یہ خریدتے ہیں اپنے سر کی چھت بنانے کے لیے، اپنا چھوٹا سا گھر، اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنانے کے لیے خریدتے ہیں، ان کے لیے پرابلم آتی ہے. جب یہ ڈیمولش ہوتا ہے ان کے لیے پرابلم آتی ہے، کیونکہ ان کے سر کی چھت جو ہے وہ چھن جاتی ہے. پچھلے دنوں مجھے ایڈمنسٹریٹر نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ان کو، مجھ پہ بھی یہ کویسچن ہوا تھا ایز اے جرنلسٹ، انہوں نے کہا تھا لوگوں نے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا یہاں پر بجلی بھی لگائی گئی ہے، یہاں پر گھر بھی بن گئے ہیں، تو یہ واگزار کیسے ہوگی؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر امور کشمیر ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جاتا ہے تو یہ جو واگزار کروانی تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ نوٹس کریں گے، ٹھیک ہے، نوٹس کرنے کے بعد وہ ڈیمولش کریں گے، ڈیمولش کرنے کے بعد یہ پھر رقبہ جو ہے وہ
ज़राई शक्ल में जो प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन आपके क्वेश्चन पे जा रहा हूं कि उन गरीबों का क्या होगा। यस, वो गरीब जो हैं वो दर बदर होंगे, वो धक्के खाएंगे। ये माफिया अपनी तिजोरियां भर के एसी वाले कमरे में आराम फरमाएंगे। यार यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, तो ये कर क्या रहा है एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और सेक्रेटरी अमूर कश्मीर? यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, ये कर क्या रहे हैं? चले मोहसिन आप बताएं, ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? ना उनको सुख का चैन है, ना यहाँ पे जिन लोग गरीब लोग हैं जो किसानों की शक्ल में क्या कमा लेते होंगे 5 मरले से 2 मरले से नाजरीन, 2 मरले से नाजरीन क्या कमा सकते हैं? ये कहां से देंगे ये फीसें बच्चों की? अस्पतालों का बिल कहां से देंगे? जो बात करने की है, जो समझने की है, करप्ट है ये। मगर सोचेंगे नहीं, सोचना किस, ये नाजरीन सोचने की बात है। हमारा काम है यहां पे आके बोल लिया, अग्रेशन दिखा दिए, बातें कर ली। नाजरीन जो 2500 एकड़ का रकबा है वहां पे 2 मरले का हिसाब लगा ले। कोई सब्जी लगाता होगा ना, कोई गंदम लगाता होगा, क्या लगाता होगा? यही लगाता होगा। उसके 2 बच्चों का हिसाब दे दे मुझे, खर्चे कहां पे जाते हैं? बीमार हो जाता है उसके घर में, क्या करते होंगे? मेरा सवाल आज भी वही है, किसने सोचा? हम करप्शन का नाम लेते हैं, हम अपने आका की बातों को भूल जाते हैं। भूल जाओ यार, उन गरीब लोगों का क्या बने? कितने घर होंगे वहां पे नाज़रीन, कच्ची छतों वाले, जब बारिश आती है तेज उनके घर गिर जाते हैं। किस तरह बता सकूंगा मैं आपको? कौन सी फीलिंग लेके आऊं कि मेरी आवाज एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और सेक्रेटरी अमूर कश्मीर तक पहुंच जाए कि खुदा का वास्ता है यार, कहां जाए वो गरीब आदमी यार जिसके बच्चे हैं यार, किस अस्पताल में जाए, कहां जाके उसको तालीम दे, किस तरह गुजर बसर करे, कहां से बिल लाए, बिलों को किस तरह भरे? वो ऐसे ही मर रहा है, भूखा मर, मार दे उन्हें, नहीं है जिंदा रहने का उन्हें हक। जितने भी लोग मौजा सुल्तानपुरा के अंदर है, मौजा रहमानपुरा के अंदर है, वो गरीब लोग जो ज़राअत करते हैं, नहीं हक नाजरीन, नहीं है हक उसे जिंदा रहने का इस मुआशरे में। 2024 में बात करे तो सैयद मोहसिन रजा बात करे तो सैयद शहबाज बात करे, और किसी ने बात नहीं करनी। एप्लीकेशन दे तो ये दें कि वहां पे गरीब मर रहा है, माफिया राज कर रहा है, अरबों की प्रॉपर्टियां बनाई जा रहे हैं, मगर देखता कोई नहीं, सुनता कोई नहीं। कहां जाएं? ये तो जर्नलिस्ट हो के अपना हक अदा कर रहे हैं, सोचना किसे? जी मोहसिन आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि एक सहाफी की जो जिम्मेदारी है वो यही है, वो एक्सपोज कर सकता है। तो जो लोअर स्टाफ है अमूरे कश्मीर डिपार्टमेंट का, उनके मामला करने की वजह से रेंट पे जो जगह दी गई वो कब्जे की शक्ल इख्तियार कर दी, सोसाइटी बन गई। ये मामला है लोअर स्टाफ की जो नाहली है उसकी वजह से हुआ। हालांकि उनका हक बनता था कि जो रेंट पे दी है वो सकनी कर दी उन्हें, वहाँ से रेंट लेते हैं, वो जो मामला है कश्मीरी भाइयों के लिए सर्व कर दिए जाते हैं, खर्च कर लिए जाते हैं। जब अमूरी कश्मीर डिपार्टमेंट को जब एक्सपोज करवाता है एक सहाफी या सहाफी बरादरी एक्सपोज, तो यार थ्रेट्स आते हैं सहाफियों को यार, जब आप माफिया के खिलाफ खड़े होते हैं, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। आप कितना कमा लेते होंगे यार, आपने तो एक्सपोज कर दिया उसको। ऐसे शहबाज साहब आपने तो एक्सपोज कर दिया, कितना कमा लेते होंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही। मगर आपकी जान की कीमत कोई नहीं। लेकिन ये रिजल्ट इसमें ये निकला है कि जो फील्ड इंचार्ज सैयद जामिन रिजवी और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर है, उनको मैं दाद दूंगा, उनके लिए मैं अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से कि वो मौका पर आए, उन्होंने सारा मामला देखा। जो सोसाइटी की शक्ल बन चुकी थी, जो रोड्स बनाए जाते हैं, कारपेट रोड सोसाइटी की शक्ल दी जाती है, उसको खत्म किया, डिमोलिश किया। ये उनके साथ जो है वो सेरा जाता है। अभी मजीद हम उनसे ये भी तवक्को रखते हैं कि वो फर्दर इस पे जो प्लान्स बनाएंगे, क्या प्रोसीजर है उसके मतहत जो है वो काम करेंगे, दोबारा खाते जो है वो कैंसिल करेंगे, ताकि दोबारा से जो कब्जा माफिया है ना इस पे मैली आंखें ना देख सके जो ज़रूरी राजी है। आखिरी सवाल करूंगा, सैयद शहबाज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहां पे सुना है कि वापडा के मीटर लग रहे हैं, जो कॉलोनी काटियां जा रही हैं, वो कैसे लग रहे हैं? बहुत अहम सवाल है राना साहब आपका।
یہ جو پول لگائے گئے ہیں، کنیکشن دیے گئے ہیں، میں نے خود ایڈمنسٹریٹر سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر دیا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ لیٹر ہے جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے خصوصاً جو وابڈا اور سوئی گیس نادرن کے لیے ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ سرکاری پراپرٹی ہے، کشمیری بھائیوں کی پراپرٹی ہے، اس پر کوئی بھی کنیکشن نہیں لگ سکتا. یہ وابڈا کا حوصلہ دیکھیں، وابڈا کی دلیری دیکھیں کہ یہ لیٹر ہونے کے باوجود شاہد گجر نامی شخص کی پراپرٹی پر کنیکشن دیا گیا، ٹرانسفارمر لگایا گیا، پول لگا دیے گئے. کیونکہ انہوں نے تو لکھ دیا لیٹر، لیکن وابڈا کا حوصلہ اور دلیری چیک کریں، انہوں نے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے رشوت لی ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے رشوت لی ہے وابڈا والوں نے. یار یہ پکڑنے والا کوئی نہیں، نیب کہاں ہے؟ اگر ہم کوشچن کریں نیب نہیں دیکھتی ہے، عام آدمی کو تو نیب فوراً پکڑ لیتی ہے. آپ کے ساتھ سے بہت زیادہ ہیں، آ جائیں ذرا، لیٹر آ گیا تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، میں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھی دی گئی ہے اور ایف آئی اے بھی اس پہ کام کر رہی ہے. اور وابڈا چیف لیسکو سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر دیں گے. اور جو ایس ڈی او باٹا پور ہے اس سے بھی کوشچن کیا گیا، اس سے موقف لینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا کیونکہ یہ این او سی کے بغیر لگا ہے. جب ایک ادارہ، ایک معتبر ادارہ آپ کو لیٹر جاری کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ایسی طاقت ہے کہ آپ اس پہ کام کریں؟ کیوں لگ گیا وہ پول؟ وہ صرف یہ مافیا جو ہے، یہ شاہد گجر نامی شخص جو ہے، یہ بڑا با اثر بندہ ہے، اس نے مبینہ طور پر لاکھوں روپے رشوت دے کر ساتھ باز کر کے وابڈا کے ساتھ یہ پول لگوائے ہیں. تو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ نے اپنا لیٹر دیا مجھے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہم نے تو وابڈا کو لیٹر لکھا ہے، یہ وابڈا نے ان لیگل لگایا ہے، یہ اس کا کوئی این او سی اگر نکل آتا ہے تو پھر ہمارا ڈپارٹمنٹ گلٹی ہوتا ہے. ہم نے تو لکھ دیا ہے، یہ ہمیں پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر انہوں نے پول ڈالے ہیں، یہ ساز باز کر کے پول ڈالے گئے ہیں. آخر میں سید شہباز آپ کچھ کہنا چاہیں میرے ناظرین کو امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ میں یہی کہوں گا کہ امور کشمیر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا یہی رائٹ بنتا ہے کہ یہ جو سرکاری اراضی ہے، امور کشمیر ڈپارٹمنٹ کی اراضی ہے، اس کو واگزار کروایا جائے اور اسی شکل میں دوبارہ واپس لائی جائے جس شکل میں تھی پہلے. اور میری جو غریب سادہ لوگ ہیں ان سے میں بہت ہی عاجزانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غریب لوگ ہیں، آپ ان قبضہ مافیا کے دھوکے میں نہ آئیں، آپ یہ پراپرٹی نہ خریدیں کیونکہ آپ کا آج بھی نقصان ہے اور کل بھی نقصان ہوگا. جب یہ ڈیمولش ہوگی آپ کے سروں سے جو ہے وہ چھتیں چھین لی جائیں گی، لیکن وہ رائٹ ہوگا. آپ سے جو پیسے لیے ہیں، آپ کو جو مرلوں کے حساب سے پراپرٹی سیل کی گئی ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ قبضہ مافیا ہے. ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ 12 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ آواز بنتے رہیں گے ان غریب لوگوں کی جن کی آواز کوئی نہیں بنتا. امور کشمیر ڈپارٹمنٹ پہ جتنا کام سید محسن رضا اور سید شہباز کر رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں ایز اے جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے. ناظرین آخر میں صرف وہی الفاظ کہ یہ جو 2500 ایکڑ یہاں پہ کتنے خاندان آباد ہو سکتے ہیں، ان غریبوں کا بھی بھلا ہوگا اور کشمیر میں بیٹھے ہمارے بھائیوں کا بھی بھلا ہوگا جو زراعت کریں. 2500 ایکڑ زراعت سے کروڑوں روپے کا گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے. سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں، گندم لگائی جا سکتی ہے، آلو لگائے جا سکتے ہیں، زراعت کے اندر کام کیا جا سکتا ہے. مگر یہ قبضہ مافیا وہ کام وہ غریب لوگوں کو نہیں دیکھ رہا. وہی 4 مرلے کبھی سوچیں ناظرین، ہمارے گھر کنال کنال کے ہوتے، 2 کنال کے گھر ہوتے، ہمارے فارم ہاؤسز ہوتے. 3 مرلے ناظرین، 3 مرلے کی انکم کیا آتی ہوگی 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد؟ 50,000 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں آتی. اگر اسے ڈیوائیڈ کریں تو وہ 30 دن 1 ماہ کا خرچہ کتنا ہوگا؟
नाजरीन, सोचने की बात यह है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी जो ये लाहौर के अंदर जो मौजा सुल्तानपुरा है और रहमानपुरा है, यहाँ पे जो ज़राअत करने वाले काश्तकार हैं, जो 4-4 मरले पे ज़राअत करते हैं, जो साल का रेवेन्यू देते हैं, वो जो भी हो, वो जिस तरह का भी हो, मगर वो देते ज़रूर थे। मगर क्या हुआ, इसी 50% के ऊपर तकरीबन 1250 एकड़ पर वही कब्जा माफिया फिर आ गया। नाज़रीन, कब जान छूटेगी, कब सोचा जाएगा उस गरीब के घर के बारे में? शायद कि उनके पास तो बिजली भी ना हो, वो बिजली का बिल भी ना दे सकते हैं, वो जानवर रखने की, दूध पीने की भी शायद औकात ना रखते हैं। उनके बच्चे इसी तरह ही मांगते नजर आएंगे, नहर पे नहाते नजर आएंगे, कोई भी पूछने वाला नहीं, उनको कोई ये बताने वाला नहीं। मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात की, ये तो पढ़ा लिखा है, मगर वो तो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन मालिक है। मगर सोचे वो कब्जा माफिया जो इन लोगों पर जुल्म कर रहा है, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म कर रहा है। वो कश्मीरी भाई जो कश्मीर के अंदर बैठे, आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठे, शायद वहाँ पे भी वो गरीब भाई हों, शायद ये डिपार्टमेंट उनकी भी फंडिंग करता हो, मगर नहीं, अब वो कब्जा माफिया के शिकंजे के अंदर। नाजरीन, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा उन कब्जा माफिया के लिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। नाजरीन, आज हमने जो प्रोग्राम किया अमूरे कश्मीर डिपार्टमेंट पे, आने वाले प्रोग्राम में हम वो सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे जो कब्जा माफिया इस वक्त अमूरे कश्मीर डिपार्टमेंट सूबाई दारुल हुकूमत की तहसील शालीमार में मौजा सुल्तानपुरा, मौजा रहमानपुरा पर कब्जा करके बैठा है। आने वाले प्रोग्राम में उन सारे रकबे का कट्ठा छट्टा खोला जाएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा